خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 ہجری کے محرم الحرام کی آج 22ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ اکثر لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یا یہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف اکثر پڑھتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا۔ البتہ جو بھی عزت والا کام ہے اس سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ بھی آج کل ہاتھ دھونے کا بیسن جو ہوتا ہے یہ واش روم کے اندر ہوتا ہے، ایک طرف WC یا کموڈ ہوتا ہے سائیڈ میں، تو وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ دھونے کا جو بھی مقام ہے، نل ہے یا جو بھی وہ بیسن، وہ اگر باہر ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے کلمہ شریف پڑھ کے اگر دھویا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میسج آیا ہے کہ پنجاب کے کئی علاقوں میں ہاتھ دھوتے وقت کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ، نہیں یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ کیا کھانے کے لیے جیسے ہاتھ دھونے گیا، اب کیا یہ ناپاک تھے؟ اول تو مطلب ہاتھ ناپاک تو ہوتے نہیں ہیں، وہ کبھی ناپاک ہو گئے اس کی بات دوسری ہے، تو ویسے تو ہاتھ پاک ہوتے ہیں، تو اب اس کو کلمہ نہیں پڑھیں گے تو یہ پاک نہیں ہوں گے، اس کے معنی کیا؟ زیادہ تر جو ہے نا جب ہاتھ ناپاک ہو جائیں جی تو اس کے بعد ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اب جو ہاتھ دھونے نا وہ کلمہ پڑھنا ہے، اس میں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، یہ پڑھتے رہیں گے کہ یہ بچپن میں ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ پڑھیں گے تو ہاتھ پاک ہوں گے۔ اچھا، ہاں مطلب کلمہ پڑھنا میں تو حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو یوں ایک مسئلہ بنا دینا
کہ یہ پڑھیں گے تو ہی ہاتھ پاک ہوں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ اور رسول نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا، ہم یعنی شریعت کا حکم اور مسئلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے، اس کو اللہ اور رسول کا حکم بنا دینا یہ گناہ ہے. تو اب اس کے لیے کلمہ پڑھیں گے تو ہی ہاتھ پاک ہوں گے یہ مسئلہ بنا لینا یہ گناہ کا کام ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھی. تو یہ مطلب یعنی کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر جدی پشتی بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے، پیچھے سلائی میں بیٹھتے، کیا ان کو پھیلا کے اگلی صف میں جا کے بندہ بیٹھ سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ جمعے کو خطبہ ہو رہا ہو نا تو مسجد میں جب داخل ہو نا تو جہاں جگہ ملی وہاں فوراً بیٹھ جانا ہے. فنائے مسجد میں تو چل سکتے ہیں، جیسے کہ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی لوکیشن میں آپ کو عرض کر سکوں کہ جیسے یہ دروازے سے داخل ہوئے باہر کے مین انٹرنس سے، اب یہ کھلے آسمان تلے جو حصہ ہے یہ ہمارے یہاں مطلب یہ فنائے مسجد، ہمارے یہاں فنائے مسجد ہے، یہ جو کھلے آسمان تلے جگہ ہے. فنائے مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو مسجد کی مصالح کے لیے، مسجد کے کاموں کے لیے وہ بنائی جاتی ہیں. تو یہ جو فنائے مسجد ہے تو وہاں تو خطبے کے دوران چل کر مسجد جو عین مسجد جو کہلاتی ہے اس میں اس کے لیے آ سکتا ہے. اب جیسے ہم نے یہ اس کی فرق کرنے کے لیے ایک یہاں وہ منڈھیر بنائی ہوئی ہے، بارڈر بنایا ہوا ہے یا گریل کہہ لیں اس کو پتھر کی، تو اس کے اندر جیسے آئیں گے نا اور خطبہ بھی جاری ہے تو اب آگے نہیں بڑھیں گے، بس وہیں بیٹھ جائیں گے کہ مسجد میں خطبے کے دوران چلنے کی شرعاً جائز نہیں ہے. اس کا یہ مسئلہ ہے. رہا یہ کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، گردنیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ پھلانگے تو گردنیں پھلانگے یا کندھے پھلانگے، تو اس طرح مطلب جانا، تو یہ مطلب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا. لوگ اس کو روندتے ہوئے کچلتے ہوئے اس سے چل رہے ہوں گے. تو یہ مطلب سخت عذاب ہے، اس کی وعید ہے قیامت کے عذاب کی. تو اس لیے مطلب ہرگز 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 آگے بڑھنا نہیں ہے، بھلے جگہ ہے. ہاں جب جماعت قائم ہوگی نا تو اس وقت تو آگے بڑھنا ہی ہوگا، صفیں مکمل کرنی ہے، وہ کونوں تک، دونوں کونوں تک صفیں کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہی دوسری صف شروع ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کیا وطر کی تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ نیچے لٹکانا ضروری ہے؟ یہ وطر کی یعنی تیسری رکعت کی اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں. تکبیر قنوت واجب ہے، ہاتھ لٹکانا ضروری نہیں. یہ جیسے سورت پڑھ لی پوری، سورہ فاتحہ اور سورت، اب وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لے، اللہ اکبر کہہ لے، پھر ہاتھ باندھ لے. اس کے لیے اسپیشلی لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل جو مسجدوں میں صفیں ڈالی جاتی ہیں فوم والی، کیا ان پہ بندہ نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، کارپیٹ کے نیچے کہیں کہیں فوم لگا دیتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر کہ کارپیٹ ہے یا کہیں پارک میں نماز پڑھی گھاس پر یا کسی گدی پہ نماز پڑھی وہ لحاف وغیرہ پر، تو ان سب کے مسائل یہ کہ سجدے میں اتنا پیشانی کو دبانا ہے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اتنی قوت سے اس نے دبایا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو سجدہ جو ہے یہ اس کا درست ہو جائے گا. جب سجدہ ہو گیا تو نماز بھی ہو جائے گی. وہ اگر ہلکی سی رکھ دی پیشانی اور دبایا نہیں، حالانکہ دبانے کی گنجائش تھی، تو ایسی صورت میں
اس کا سجدہ نہیں ہوگا. جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ آزمائشیں ہیں, یہ سردیوں میں بڑھ جائیں گی آزمائشیں شاید, کہ وہ کارپیٹ بچھاتے ہیں بعض جگہ تو فوم بھی بچھاتے ہیں, اور اگر کارپیٹ سخت ہے فوم نیچے نہیں ہے تو اور اس کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی, تب بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمین پر بھی اگر سجدہ کرے نا تو پیشانی اس طرح تو رکھنی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر بالکل ہی ہلکی چھوڑ دے کہ زمین کی سختی کا ہی پتہ نہیں چلا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا, اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جو کچھ بھی نہیں بچھا ہوتا زمین پر آدمی سجدہ کرتا ہے, پیشانی لگتے سختی پتہ چلی جاتی ہے, محسوس ہو جاتی ہے, یا کوئی پتلا سا کپڑا بچھا ہوا ہے تب بھی سختی لگ جاتی ہے زمین کی. بس یہ کارپیٹ میں یہ پرابلم عام طور پہ ہوتا ہے, تو اس لیے جو کارپیٹ پہ نماز پڑھیں وہ اس مسئلے کا خاص خیال رکھیں. اس طرح پارکوں میں نماز پڑھنے والے بھی خیال فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بی بی آمنہ کا مزار کہاں پہ ہے؟ یہ ابوا شریف میں ہے, جو مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے. ابوا ایک مقام ہے, وہاں ایک پہاڑ پر مزار شریف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے چند مہینے پہلے خواب میں کھٹا اور داتار کے مزار پر نیاز لے کر جا رہا ہوں, لہٰذا میں ابھی تک لے جا نہیں سکا. تو میں اگر یہاں قریبی کسی مزار پر وہ نیاز لے جاؤں تو یہ ممکن ہے یا شرط ہے کہ مجھے وہیں لے کر جانا ہوگی؟ شرط تو وہاں لے کر جانے کی بھی نہیں ہے. خواب آپ نے دیکھا, خواب تو ویسے بھی دلیل نہیں ہوتا. خواب کی وجہ سے کوئی چیز واجب یا فرض یا ضروری نہیں ہو جاتی. تو آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہیں تو بے شک مطلب یہ نہیں کہ کر سکتے ہیں, کسی بھی مزار پہ جا کر کریں, اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. اس خواب کو پورا کرنا یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, بشارت علی. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ پارکس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, ان کے اندر جو درخت لگے ہوتے ہیں, اس درخت سے مسواک لے سکتے ہیں بغیر کسی پوچھے؟ کیا یہ کرنا جائز ہے, اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.